ہیلو ناظرین، شبین جام آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آزادی کے بارے میں ہے، کیونکہ آزادی کا ٹائم آ گیا ہے۔ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا، اس کے علاوہ 15 اگست کو ہمارا ملک ہمسایہ بھارت آزاد ہوا تھا۔ ناظرین، 14 اگست کو ہم خوشی مناتے ہیں کیونکہ ہم آزاد ہوئے تھے۔ 15 اگست کو بھارت والے خوشی مناتے ہیں کہ وہ آزاد ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے پاکستان بھی خوشی مناتا ہے، ہمارا ہمسایہ ملک بھارت بھی خوشی مناتا ہے کہ ہم آزاد ہوئے۔ تو مطلب دونوں ملکوں کو کسی نہ کسی سے مسئلہ تھا، کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے بڑے صغیر ایک ملک ہوتا تھا، بڑے صغیر ایک خطہ ہوتا تھا جس میں پاکستان اور بھارت ہندوستان کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آج اگر دونوں ملک خوشیاں منا رہے ہیں تو دونوں ملکوں کو مطلب کسی نہ کسی سے مسئلہ تھا۔ اگر ہم آزادی کی بات کریں تو یہ آزادی ایسے نہیں مل گئی کہ ہم تو مطلب اب پیدا ہوئے ہیں 20 سال یا 30 سال، یا ہم نے پاکستان کو بنتے نہیں دیکھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھئی ایسے آزادی ملتی۔ لیکن جن لوگوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا ہے ان سے آپ جا کے پیچھے پوچھیں، اگر آپ کا کوئی بزرگ بیٹھا ہے یا کوئی ایسا بندہ جو 1947 کے وقت اگر وہ اس نے دیکھا ہو، اپنے مطلب آنکھوں سے دیکھا ہو کہ پاکستان کیسے آزاد ہوا تھا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ملک کیسے آزاد ہوا تھا۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ آزادی کی اگر دیکھیں کہ ایک جو پرندہ ہوتا ہے وہ اگر پنجرے میں قید ہوتا ہے، جب ہم اس کو اگر آزاد کریں تو آپ دیکھیں وہ کس طرح خوشی منا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح پاکستان بھی جب آزاد ہوا تو لوگ خوشیاں منائی تھی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی تھی۔ بہت مسائل تھے، بہت کٹھن راستے تھے۔ اس کے لیے آج ہم آپ کو مکمل طور پر بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے مکمل ناظرین آپ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے جو قربانی قائد اعظم محمد علی نے جی دن رات محنت کی، اس کے علاوہ علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا، وہ نوجوانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے بیدار کرتے تھے، آگاہ کرتے تھے، تو مسلمانوں کے لیے ایک جوش و جذبہ پیدا کیا۔ ہندوستان کے مسلمان کافی مسائل میں تھے، کیونکہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان اور ہندو ایک ساتھ تھے، جن کی وجہ سے کافی مسائل تھے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا، تو یہ دونوں ملک ایک ساتھ آزاد ہوئے۔ اب بھی دونوں ملکوں کے تقریباً مسائل ایک جیسے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بھی جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ ہم بھی 14 اگست کو جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جس طرح مسئلہ تھا، ان کو بھارت کو بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا یا مسائل تھے۔ شاید ہمارے اوپر کوئی انگریزوں کی حکومت تھی، تو اس وجہ سے بھارت بھی مسئلے میں دوچار تھا، اس وجہ سے وہ بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن یہ آزادی ایسے نہیں مل گئی۔ آزادی اور جشن منانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باجے لے لیں اور سڑکوں پہ بجاتے رہیں، آپ موٹر سائیکل کے سلنسر کھول دیں، یہ لوگوں کو ڈسٹرب کرنا ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کریں، مسجدوں میں محفلیں اہتمام کریں، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں کہ بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی، ایک بہت بڑی نعمت دی، اب ہم آزاد ہیں۔ اگر اب آزادی کی بات کریں تو دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ ناظرین آپ دیکھیں کہ اب جب 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تو اس کے لیے بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا نہیں یقین، کیونکہ ہم نے تو بنایا پاکستان۔ ناظرین یہ ٹاپک بڑا اہم ہے، کیونکہ میں بھی اکثر اپنے بزرگوں سے پوچھتا رہتا تھا، جو ہمارے بزرگ، میرا دادا، نانی، نانا، یہ وہ جو خاندان کے افراد جو پاکستان کو بنتے دیکھا تھا، تو پوچھتا تھا کہ کیسے بنا، اور اگر آپ لوگ ہندو کے ساتھ رہتے تھے تو آپ کیسے تھے، ان کا کیا آپ لوگوں کے لین دین کس طرح رہتے تھے، کیا پریشانی تھی۔ میں اکثر یہ پوچھتا رہتا تھا، لیکن اس کے لیے میں آپ کے ساتھ کبھی بعد میں ڈسکس کروں گا کہ ان کا رہن سہن ہندوؤں کے ساتھ کیسے وہ آپس میں ملتے جلتے، کیا ان کے ریلیشن تھے، کیا وہ لڑتے جھگڑتے تھے یا نہیں تھے، یہ بات میں بعد میں بات کروں گا۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ دونوں ملک ابھی بھی مسائل کا شکار ہیں۔
ان کی 3-4 جنگیں بھی ہو چکی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں. یہ کہ ہو تو آزاد گئے ہیں، وہ اپنے ملک ان کا علیحدہ ہو گیا ہے، ہمارا علیحدہ ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ مسئلے چل رہے ہیں. اس کا صرف ایک مسئلہ ہے کہ ریڈ کلف، جو ریڈ کلف تھا نا، اس نے پاکستان اور بھارت کی باؤنڈری لائن تجویز کی تھی، جس کی وجہ سے مسائل بڑے ہیں. آپ دیکھیں کہ کشمیر جو مسلمانوں کی ریاست جو طے ہوا تھا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان میں شامل ہوں گے، اور جہاں ہندو کی اکثریت ہے وہ ہندوستان میں شامل کریں گے، بھارت میں شامل کریں گے. لیکن جو مسلمانوں کی زیادہ تر اکثریت تھی، آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی بھارت میں شامل کر دی گئی. جیسے یہ کشمیر کا ایریا بھارت میں شامل کرنا، یہ ریڈ کلف کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ بے شک ہم ہندوستان کو چھوڑ کے جا تو رہے ہیں، یہ دونوں ملک آزاد تو کر رہے ہیں، لیکن ان کو کسی نہ کسی مسائل میں گھیر کے جائیں تاکہ یہ لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں اور یہ کبھی اپنے پاؤں تک نہ کھڑے ہوں. اسی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں بھارت ہو یا پاکستان ہو، دونوں کے مسائل ایک جیسے ہوئے ہیں. ان کی جنگیں بھی ہو گئی ہیں لیکن بے معنی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ وہ بھی ایک ایٹمی پاور ہے، پاکستان بھی ایک ایٹمی پاور ہے. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ریڈ کلف نے جو باؤنڈری تجویز کی تھی وہ ہم دونوں ملکوں کو آگے کے لیے لڑا کے گیا ہے. کشمیر کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو اجمیر شریف ہے وہ پاکستان کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا جو مزار ہے وہ بھی انڈیا میں شامل کرنا، یہ کہیں کا انصاف نہیں تھا. اس کے علاوہ انڈیا کے بھی کچھ علاقے جس طرح آپ دیکھیں کہ ننکانہ گرو نانک صاحب کا جو ادھر مزار ہے وہ بھی انڈیا کا ادھر شامل کیا. یہ مطلب کہ ان کے درمیان صلح نہ رہے، لڑائی جھگڑے رہیں جو کہ ان کے چلتے رہیں. ہر کوئی سمجھتا ہے اس طرح پاکستان کو بھی سمجھنا چاہیے. پاکستان تو ویسے بھی سمجھتا ہے، اب ہمیشہ امن کی آشا بھیجتا ہے، لیکن یہ بات انڈیا کو سمجھنی چاہیے کہ وہ بھی اب امن کی طرف آئے. آپ دیکھیں کہ اس طرح کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اس طرح آپ دیکھیں کہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کافی جو غیر مسلم ہیں، اقلیت کافی ادھر لوگ رہتے ہیں، ان کو اتنے حقوق حاصل ہیں ملازمتوں میں، دیگر جو مسلمان کو جس طرح کے حقوق حاصل ہیں تو اقلیت کو بھی اتنے حقوق حاصل ہیں. ان کو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ رہتے ہیں خوشگوار زندگی وضاحت کر رہے ہیں. اس طرح بھارت کو بھی چاہیے کہ وہ ان مسائل کو دیکھے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا آج کا جو اگر آپ لوگوں کو ٹاپک پسند آیا ہے تو آپ میری ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور شیئر کریں. اس طرح آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے. باقی اگر بھارت کی عوام دیکھیں یا پاکستان کی عوام دیکھیں، یہ ایک دوسرے سے جہاں تک مجھے لگتا ہے ایک دوسرے سے کافی پیار کرتے ہیں. کیونکہ اگر پاکستان کا کوئی ہیرو اگر وہاں چلا جائے، آپ دیکھیں کوئی کرکٹر وہاں چلا جائے تو ان کی عوام بڑی عزت کرتی ہے، ان کے ساتھ سیلفیاں بنا رہی ہوتی ہے، میل ملاپ کر رہی ہوتی ہے، خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اس طرح اگر کوئی انڈیا کا کھلاڑی یا کوئی ہیرو، اس طرح اگر ان کا انڈیا کا کوئی اگر ہیرو آپ کے خیال میں پاکستان آئے تو اس کی کتنی، کیونکہ ماضی میں آتے رہے ہیں تو ان کی کتنی عزت ہوتی ہے، کتنا ان کا خیال رکھا جاتا ہے. اگر آپ کے خیال میں سچن ٹنڈولکر اب پاکستان آ جائے تو آپ کو نہیں لگتا کیا پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کتنا پیار کرے گی، کتنا اس کا خیال رکھے گی. یہ مطلب دونوں عوام ایک دوسرے کے ہیروز کا خیال رکھتی ہیں، ایک دوسرے کی ہیروز سے پیار کرتی ہیں. اب پاکستان میں دیکھ لیں، ہندوستان کے ڈرامے فلمیں دیکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہے نا کہ ان کے ڈرامے فلمیں دیکھتی ہیں. اس طرح وہاں کے جو وہاں انڈیا میں بھی پاکستانی ڈرامے فلمیں وغیرہ بڑے شوق سے دیکھے جاتی ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ بھی پاکستان کے جو یہ ہیروز اداکار ہیں، کرکٹر ہیں، ان کو جو یہ نامور لوگ ہیں ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کیونکہ دونوں کا لہجہ زبان ایک جیسی ہے. باقی ناظرین، اگر آج کا یہ میرا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ میں آئندہ بھی ویڈیو بناتا رہوں. تو پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے. جس طرح ہم آزاد ہیں ایسے ہی ہمیشہ خوشیاں مناتے رہیں تا قیامت. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.